बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे पीर हक खतीब और इकरारुल हसन के हवाले से। आपने देखा कि कुछ दिनों से इकरारुल हसन जो है वो पीर हक खतीब के हवाले से कुछ वीडियोस कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो बारहा चैलेंज करते रहे कि पीर हक खतीब जो है, मैं उनके डेरे पे जाऊंगा और जाकर उनकी चीज़ें वो मेरे सामने करें और मैं उनकी चीज़ें बेनकाब करूंगा। अगर वो सच्चे हैं तो वो जीत जाएंगे, नहीं तो वो मेरे सामने तस्लीम करें कि वो महज ट्रिक्स करते हैं और शोबदाबाजी है। ये सारा मामला चल रहा था। ये मामला जो है शिद्दत अख्तियार कर गया दोनों तरफ से। पीर हक खतीब की तरफ से जो है एक दरख्वास्त दी गई इकरार के ख़िलाफ़, और इकरार ने जब वहाँ उसकी पैरवी नहीं की तो कहा यह गया कि शायद इकरार के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की जाएगी, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक अब तक वो दरख्वास्त दायर नहीं हुई। बहरहाल मुख्तसर ये कि आपने देखा होगा कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो इकरारुल हसन बाकायदा तौर पे पीर हक खतीब के यहाँ जो है एक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, और उस दौरान जो है इकरारुल हसन वहाँ पर चला गया और वहाँ जाकर अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के लिए अपनी टीम के साथ पहुँचा। इस मामले में इकरार ने जो है जो रावलपिंडी की पुलिस थी, ज़ाहिर बात है ये एरिया रावलपिंडी का है, उसको भी कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था और पुलिस भी इकरार के साथ थी। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर ऐसे मौके पे जाना ये अपनी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। ज़ाहिर है वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनमें ज़्यादातर तादाद जो थी वो पीर हक खतीब के मुरीदान की थी, और इकरार वहाँ पे पहुँचा। 8 घंटे से 10 घंटे के करीब तकरीबन इकरार वहाँ पे रहा। इस दौरान क्या कुछ हुआ, इकरार ने पीर हक खतीब को क्या कहा और पीर हक खतीब ने इकरार का क्या जवाब दिया, ये मामला ख़त्म कहाँ हुआ और इसके ऊपर डिसाइड क्या हुआ, और इन दोनों ने एक दूसरे को कौन कौन से जो है एक दूसरे के हवाले से बातें की, और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या देखा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक खातून के हवाले से इनकी आपस में बहस हुई, एक लड़की के हवाले से, वो लड़की आई भी सी फिर सामने, और फिर उसके बाद इकरार जो है उसकी जान को ख़तरा हुआ। बाकायदा तौर पे वहाँ पुरतशद्दुद कलमात भी कहे गए, तशद्दुद किया भी गया इनकी टीम के ऊपर, और उसके अलावा इश्तियाल दिलाने की भी कोशिश की गई वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको, और खुदा न खास्ता ये मामला किसी भी एक ख़तरनाक इसकी तरफ जा सकता था, और इसकी मनसूबाबंदी किसने की थी। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा और कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो शायद दूसरी वीडियोज़ में मौजूद नहीं थी। वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत ही हसास मामला, हसास नोयत का मामला है, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि एक तरफ जो पीर हक खतीब हैं वो अपने आप को ख़त्म नबूवत का जो है वो ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का जो है क्या वो कहते हैं, कहते हैं, मुजाहिद कहते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जी वो अल्लाह के वली हैं। और मैं उनकी वीडियोज़ अक्सर जब से ये मामला शुरू हुआ है तो देखता हूँ, तो अक्सर व बेशतर वो ख़ुद भी ये दावा कर रहे होते हैं कि मेरे से ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी आकर, एक अल्लाह का वली हूँ मैं तो मुझसे आकर शिफा पा जाते हैं, इस तरह के दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं। बहरहाल जी इकरारुल हसन साहब वहाँ पहुँच गए, और इकरारुल हसन जो है वो पहले, क्योंकि वहाँ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, तो इकरार की मुठभेड़ जो है वो शुरू में जो उनके मुरीदैन हैं या वहाँ पर मौजूद कुछ उनके फॉलोअर्स में से जो मौलवी हज़रात हैं उनके साथ हुई। उन्होंने जब इकरार को देखा तो काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ बातें की गई, और इकरार को एक कोने में बिठा दिया गया उनकी टीम के साथ, और मामला यहाँ तक पहुँचा कि उनके आपस में नोयत इस हद तक आई कि उन्होंने इकरार से कैमरे छीन लिए और उनसे मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए। तो इकरार का यही कहना था कि जी मैं हक खतीब साहब से मिलने के लिए आया हूँ, आप उन्हें बुलाएँ। तकरीबन 3-4 घंटे की जो है डिले किया गया, और हक खतीब जो है वो वहाँ तक ना आए, और उसके बाद बिल आखिर हक खतीब जो है वो इकरार से मिलने के लिए आ गए। जब इकरार से उनकी बातचीत हो रही थी तो आपने वो वीडियोज़ देखी होंगी। आई डोंट नो, पता नहीं जो प्रोग्राम इन्होंने रिकॉर्ड किया उसमें किसी को कुछ समझ आई है या नहीं आई है, बट वहाँ जितनी भी मोबाइल फ़ोन से या इन चीज़ों से वीडियोज़ बन रही थी उसमें किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि इनकी आपस में क्या बात हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है माइक तो मौजूद थे लेकिन बाहर जितना शोर था, एक तो स्पीकर्स के ऊपर जो है वहाँ पर ज़ाहिर बात है कॉन्फ्रेंस भी जारी थी तो उसके खिताबात भी हो रहे थे, लेकिन साथ-साथ जो अवाम यहाँ मौजूद थी उसमें कुछ लोग इश्तियाल वाली बातें भी कर रहे थे, और कुछ ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो लोग वीडियोज़ बना रहे थे, तो एक जमघट्टा था। बहरहाल उस मामले में जो है जितना कुछ वहाँ पे जो दोस्त मौजूद थे उन्होंने जो कुछ बताया, उसमें यही है कि जी इकरार ने उससे कुछ सवालात किए पीर हक खतीब से, और उससे यही कहा कि जी आपकी जितनी करामात हैं आप हमारे सामने करके दिखा दें तो हम आपको मान जाएँगे।
تو اس کے اوپر حق خطیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھے چیلنج کیا تھا تو میں یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ تم کہتے ہو میں وہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جو تم نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں تم لوگوں کے سامنے جو ہے لڑکی کی آنکھ سے زنجیر نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ اس کے اوپر ان دونوں کی آپس میں بہرحال اس دوران یہ ہوا کہ اقرار وغیرہ کا یہ کہنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً 3 گھنٹے ہمیں ایک کمرے میں رکھا گیا اور کہا گیا ہم کسی صورت آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ راولپنڈی کی پولیس موجود تھی اور راولپنڈی کی پولیس نے بڑی مشکل سے ہماری جان بچائی۔ اچھا، اس میں جو ہے لڑکی والا جو معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ جی ان کی بحث ہوئی آپس میں، کیونکہ پیر حق خطیب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ اس میں یہ ہوا کہ پیر حق خطیب ایک لڑکی کو لے آئے۔ اقرار یہ کہتا ہے کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کو پہلے بھی مختلف ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے، اور 4 بار اسی لڑکی کی آنکھوں سے جو ہے وہ حق خطیب نکال چکے تھے زنجیر، اور وہ 5ویں بار لے کے ہمارے سامنے آ گئے کہ میں اس کی آنکھوں سے زنجیر نکالوں گا۔ تو اس لڑکی کے معاملے کے اوپر ان کے آپس میں بحث ہوئی۔ اقرار نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ لڑکی ہم دیتے ہیں، آپ اس کی آنکھ میں سے زنجیر نکال دیں، جس کے اوپر پیر حق خطیب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہ اصرار کیا، جو وہاں پہ لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ اصرار کیا کہ نہیں، لڑکی ہماری ہی ہوگی، ہم اس کی آنکھ سے زنجیر نکالیں گے، آپ اس کی بیماری چیک کروا لیں، آپ کہیں سے بھی کرواتے ہیں، یہ بیمار ہے، اور جو ہے اب جو دعا کریں گے حق خطیب صاحب تو اس لڑکی کی آنکھ سے زنجیر نکل آئے گی۔ بہرحال اس کے اوپر ان کے آپس میں بحث ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خطرناک چیز جو ظاہری بات ہے، اقرار نے بہت بڑا رسک لیا وہاں جانے کا، اور وہ پروگرام کرتا ہے، رسک لیتا ہے۔ بہرحال جی وہاں جا کے اس نے بالکل وہاں پہ جو دوست موجود ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے اس چینل میں رہا ہوں، جو ایئر وائی ہے اس میں کام کیا ہے میں نے، تو ان کی ٹیمیں ساتھ تھیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی وہاں پر باقاعدہ طور پر لگ ایسے رہا تھا کہ ان کو یہ علم تھا کہ جی اقرار الحسن آج آئے گا، اور انہوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے، کچھ لوگ موجود تھے جو پیر حق خطیب کی طرف سے تھے، اور وہ وہاں پر ایسے نعرے لگا رہے تھے یا ایسا اشتعال دلوانے کی کوشش کر رہے تھے جب ان کی آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس میں ختم نبوت کے حوالے سے اور ایسی کچھ چیزوں کے حوالے سے نعرے لگائے جا رہے تھے جو کسی بھی شخص کو اشتعال دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور کسی صورت میں بھی وہاں اقرار پہ حملہ ہو سکتا تھا، اور اس کی باقاعدہ طور پہ اکارڈنگ ٹو دیم کوئی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ یہ ساری صورتحال وہاں پر پیش آئی۔ اچھا، اس کے بعد وہاں پر جو ہے کچھ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پیر حق سرکار کے حق خطیب کے جو ہے کچھ فالورز ہیں جو مولانا حضرات ہیں، ان کی ویڈیوز بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، وہ کرتے رہے ہیں پہلے ان کی فیور میں اور اقرار کے خلاف، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے بھی وہاں پہ جو ہے باقاعدہ طور پہ بہت اونچی آواز میں اور بہت اس میں سوالات کی اور کوشش یہ کی کہ کسی طرح لوگ اشتعال میں اور مار پیٹ کا معاملہ شروع ہو جائے۔ اقرار وغیرہ کو جو ہے اقرار وغیرہ یہ بتاتے ہیں کہ جی نعرے بھی لگوائے گئے، اشتعال بھی دلوایا گیا، اور جو ہے اس طرح کے نعرے لگائے گئے جیسے کہ وہ ہماری جان کے درپے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بارہا ان 3 گھنٹوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی یرغمال بھی بنائے رکھا، اور ہم نے ان سے ایک ہی سوال کیا کہ جی پیر حق خطیب صاحب کوئی ایک آیت سنا دیں، کوئی ایک سورت سنا دیں، یا وہ دم بتا دیں جو وہ کرتے ہیں، اور اس کے تھرو لوگوں کو جو ہے وہ شفا ملتی ہے۔ اقرار وغیرہ کی ٹیم اور وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ وہاں پر پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کیمرے بھی ہم سے چھینے گئے، موبائل فون بھی چھینے گئے، انٹرنیٹ بھی وہاں پہ بند کر دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ وہاں سے لائیو ویڈیوز بھی کر رہے تھے، مختلف یوٹیوبرز کر رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ساتھ میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی 3 سے 4 گھنٹے ہم یرغمال بنے رہے، لیکن اس دوران کوئی بھی جو ہے مطلب ہماری اس کو مدد کو نہ آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر پیر حق خطیب نے باقاعدہ طور پہ جو ان کی اپنی قوم کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ یہ ایک ایریا ہے کلر سیدہ اور وہاں پہ ان کی اپنی قوم بھی موجود ہے، ان کو بھی غیرت دلانے کی کوشش کی، اور انہیں کہتے رہے کہ یہ آپ کی قوم کی یہ تمہاری غیرت کا سوال ہے، اور جو ہے اس طرح کے معاملہ، اور پھر ختم نبوت کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی، جس سے یہ بہت غالب امکان تھا، اقرار اور اس کی ٹیم بتا رہے ہیں کہ جی کہ خود لوگ جو ہے ہم پہ حملہ کر دیتے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم ایک تو ان کی قوم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کی غیرت کو اس نے جگانے کی کوشش کی، اور ساتھ میں اشتعال دلانے کی کوشش کی، خدا نخواستہ ہم کوئی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن وہاں پر ہوا یہی کہ جی یہ چیلنج دیا گیا، چیلنج کے بعد انہوں نے ایک بچی کی آنکھ سے زنجیر نکال کے دکھائی۔ اقرار الحسن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ وہی بچی ہے، اگر یہ واقعی سچے ہیں تو مریض ہم دیکھتے ہیں آپ ان کی، تو ان کا آپس میں یہ سارا معاملہ ہوا، بیچ میں پولیس پڑی، اور پھر جو ہے جو کچھ ہوا وہاں پہ اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ کر کے کم کر کے، اور جتنا وہاں پہ اشتعال وغیرہ وہ ساری چیزیں موجود تھیں، پولیس میں بیچ میں پڑی، راولپنڈی پولیس وہاں موجود تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا اقرار وہاں پہ جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ ان کو کانفیڈینس میں لے کر گئے تھے،
تو وہاں پہ راولپنڈی پولیس جو تھی انہوں نے بیچ میں پڑھ کے جو ہے اقرار وغیرہ کو وہاں سے ریسکیو کیا۔ 2-3 چیزیں میں کلیئر یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا، آپ کو پتہ ہے ویوز کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں۔ فائرنگ کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اقرار الحسن پر فائرنگ کی گئی ہے، اور پتہ نہیں، میں نے تو ایسے ایسے تھمبنیل دیکھے، اللہ رحم کرے کہ اللہ معاف ہی کر دے۔ دوسرا جو ہے بتایا گیا کہ جی ان کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا ہے، یا اس طرح کا تشدد ان کے اوپر نہیں ہوا۔ اب زبانی حملے بھی کیے گئے اور اس طرح دھکے شکے مارے گئے، لیکن اس طرح والا تشدد نہیں ہوا۔ تیسرا معاملہ جو ہے پولیس کی گرفتاری والا تھا کہ جی اقرار کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ رات یہ خبر میں نے دیکھی تھی، باقاعدہ طور پہ مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر چل رہی تھی، اور پولیس کے ساتھ ان کو جاتا ہوا بھی دیکھا جا رہا تھا، اور پولیس کی گاڑی میں بیٹھتا ہوا دیکھا جا رہا تھا۔ تو یہ سارا معاملہ جو تھا وہ وہی تھا کہ جی پولیس کیونکہ ان کے ساتھ موجود تھی، اور پولیس جو ہے ان کو وہاں سے اس ایریا سے جہاں پہ وہ کانفرنس ہو رہی تھی، یا پیر حق خطیب کے لوگ یہاں پہ موجود تھے، ان کو سیکیور کر رہی تھی۔ اور اقرار وغیرہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر پولیس وہاں نہ ہوتی اور پولیس والے ہمیں نہ بچاتے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے 1-2 لوگ زندہ نہ رہتے، ان کو کوئی مار دیتا۔ پر پولیس نے اپنا کام کیا جی، پولیس نے اپنا کردار نبھایا، اور وہاں سے ان کو ریسکیو کر کے وہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یا فوٹیج جو سامنے آ رہی ہے، اس کی حقیقت یہی ہے کہ اقرار وغیرہ جو ہے اس پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے نکلے، اور پھر اس کے بعد محفوظ مقام پہ پہنچے، اور وہاں سے آپ نے شاید ان کی 1-2 ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں وہ سارا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ کل یہ کچھ ہوا، چیلنج ویلنج والا جو معاملہ تھا وہ اسی طرح اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ کر کے دکھانے کو تیار نہیں تھے، اور جو کچھ یہ کہہ رہے تھے اقرار وغیرہ وہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور یہ سارا معاملہ مطلب اس طرح یہ سارا وہاں پہ سارٹ آؤٹ ہوا۔ یہ ساری کاروائی چلی اس سارے اس میں، لیکن اقرار نے جو ہے وہاں جا کے یہ سارا کچھ کیا، اور حق خطیب اور اقرار کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ابھی مزید ایپیسوڈز آئیں گی، کیونکہ نہ وہ ماننے کو تیار ہے، اور نہ وہ، ایک طرف عدالتی جنگ جاری ہے اور دوسری طرف یہ سوشل میڈیا کی جو جنگ ہے، اور جو اس کی جنگ ہے ایک دوسرے کے خلاف، اس کے اوپر وہ بھی جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کس طرف آگے جاتی ہے۔ معاملہ بڑا حساس ہے، معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اقرار بار بار اپنی ویڈیوز میں علماء کرام سے اور لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ شخص ٹرکس کرتا ہے، یہ شخص کوئی ختم نبوت یا اس معاملے کا سپہ سالار یا مجاہد نہیں ہے، اور جو ہے لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ جی وہ اس کا ساتھ دیں۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف آگے جاتا ہے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔